موضوع الدرس في تخليق الإنسان وإثبات المعاد أحوال السعداء والأشقياء سورة الدهر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں احوال اشقیاء اور احوال سعداء کا ذکر فرمایا ہے. جیسے کہ ابتدائے سورت میں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حل اتا علی الانسان. حل بمانے قد ہے یعنی قد اتا علی الانسان. انسان پہ ایسا وقت آیا لم یکن شیء مذکورا نہیں تھا وہ کوئی چیز قابل ذکر. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے امشاج مختلط یعنی جس میں مرد اور عورت دونوں کا پانی ملتا ہے. امشاج معنی اختلاط. نبتلیہ تاکہ اس کا اختبار کریں. فجعلناہ سمیعا بصیرا. پھر ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اللہ نے ان کو ان حواس سے قوت سماع سے قوت بصر سے نوازا تاکہ علوم سمعیہ اور علوم بصریہ حاصل کر سکے. اور اس کے بعد انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما دی. اب اس کے مقدر میں ہے کہ یا وہ شکر گزاروں میں ہوگا یا نافرمانوں میں. اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ انا اعتدنا للکافرین. اس کو کہتے ہیں لف نشر مرتب کہ شاکرن و کفورن. اب کفورن کے ساتھ کافرین کا قصہ لگتا تھا تو اس لیے پہلے ذکر کافروں کا آ گیا. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ چونکہ پہلے ذکر اللہ نے شاکر کا فرمایا تھا اور یہاں بعد میں کیا گیا تو یہ لف نشر غیر مرتب.
انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت یہی ہے کہ اللہ نے جنت بھی پیدا فرما دی ہے اور جہنم بھی پیدا فرما دی۔ سب سے بڑی بات تو نص قرآنی ہے کہ اللہ نے فرمایا انا اعتدنا، اور کسی جگہ فرمایا اعدت۔ لیکن بعض فرق کے باطلہ انکار کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس محض تخیلات توہمات ہیں، کوئی صحیح دلیل ان کے پاس نہیں۔ اور اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جہنم تیار ہے، اور اس میں اللہ نے سلاسل زنجیر وَأَغْلَالًا جو ان کے گلے میں توق ہوں گے، وَسَعِيرًا اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی ان کو اس طرح جکڑ کے پھر جہنم میں ڈالا جائے، جیسے دوسرے مقام پہ ہے اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ، کہ توق ان کے گلوں میں ہوں گے اور زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اب اللہ نے سعداء کا ذکر فرمایا، ان الابرار، ابرار جمع ہے بر کی، جیسے ارباب جمع ہے رب کی۔ ان الابرار، ابرار علماء نے فرمایا، مختلف علماء نے تعریف، معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے، فرما بردار، ہر بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ چلنے والے۔ لیکن بعض اولیاء اللہ نے تو یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ بر اس کو کہتے ہیں الذی لا یؤذی الذر، جو کسی کو ذرے کا نقصان بھی نہ پہنچا، وہ ابرار۔ یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، وہ پیئیں گے ایک ایسے جام شراب سے، کاس کہتے ہیں جب وہ بھرا ہوا، خالی ہو تو اس کو جام کاس نہیں کہا جاتا۔ کان مزاجھا کافورا، اور اس کی ملونی جو ہے وہ کافور سے ہوگی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں کانا زائد ہے، یشربون من کاس مزاجھا کافورا، لیکن زائدہ بھی یہ معنی نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ اللہ کے کلام میں کوئی ایسا حرف زائدہ ہے، معنی ہوتا ہے تاکید کے لیے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عیناً، وہاں ایک نہر ہوگی، یشرب بہا عباد اللہ، اس سے پیئیں گے جو اللہ کے بندے ہیں۔ ویسے تو ساری مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، لیکن جہاں جہاں قرآن میں عباد کا لفظ آتا ہے اس سے مراد اللہ کے مومن بندے ہیں، اور جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ بھی مومنین کے لیے، جیسے آتا ہے لا یرضی لعبادہ الکفر، یعنی عباد مومنین سے اللہ تعالیٰ کفر پہ راضی نہیں۔ یشربون، یشرب بہا عباد اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے مومن بندے پیئیں گے، کافر نہیں پیئیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، وہ اس کو چلا کے لے جائیں گے جہاں بھی چلا کے لے جانا چاہیں، کیونکہ جنت کی نہریں اور دنیا کی نہروں میں فرق ہے۔ دنیا میں نہریں کھدائی کر کے اس کے اندر چلتی ہیں، لیکن وہاں تو سڑک زمین کے اوپر بھی چلیں گے، اور دنیا میں تو نہر اوپر سے نیچے آتی ہے، لیکن جنت میں جہاں مومن چاہیں گے وہ لے جائیں گے، جہاں اشارہ فرمائیں گے پانی چلا جائے گا۔ یفجرونہا تفجیرا، یہاں تک الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اقوال مفسرین بھی ذکر کر لیے تھے۔ اب جو باقی آیات بچ گئی تھیں، وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اللہ نے فرمایا یوفون بالنذر، وہ اپنی نذر، اپنی منتوں کے پورے کرنے والے ہوں گے۔ نذر مانا منت،
جیسے قرآن میں دوسری جگہ ثم لیقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، اور اسی طرح قرآن پاک میں سیدہ مریم کی والدہ کے بارے میں بھی قرآن میں آتا ہے قالت رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ تو نظر مانا منت، منت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی منت مانتا ہے کہ ان شفانی اللہ، اللہ نے مجھے اگر شفا دی تو میں اللہ کے راستے میں اتنی خیرات کروں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں عمرہ کروں گا، علی سبیل المثال، یعنی یہ نظر۔ اور اگر بندہ نظر مانے تو پھر مومن کی صفت یہ ہے کہ اس کو پورا کرے۔ اور دوسری اللہ نے ان کی صفت یہ بیان فرمائی کہ یوفون بالنذر، بار فرماتے ہیں کہ نذر کا معنی منت نہیں ہوتا، نذر کا معنی عقد اور عہد بھی ہوتا ہے۔ کہ جو آدمی وہ عقد کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ ان العہد کان مسئولا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے عقد پورے کرو۔ اسی لیے میرے پاک نبی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں تین ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے خلاف کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے خیانت۔ تو وعدے کا پورا کرنا جو ہے یہ مومن کی صفت ہے کہ وعدہ نہ کریں، یا وعدہ کریں تو پھر پورا کریں۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ نظر کا معنی یہاں عہد بھی ہے اور عقد بھی ہے۔ مومنین کی صفت میں اللہ نے یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما، اور ڈرتے ہوں گے اس دن سے کان شرہ مستطیرا، کہ جس کا شر جو ہے پھیلنے والا ہو۔ اچھا، یہاں علماء قواعد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے پہلے پڑھا ہے نا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، وہ کہتے ہیں وہاں کانا زائد ہے، ویوفون بالنذر، اور یہاں کانا محذوف ہے، کانوا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا کہتے ہیں فاشین، پھیلنے والا، ایسا شر جو سب چیز کو چھا جائے۔ تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس دن شر سب چیزوں کو ڈھانپ لے گا تو دوسری جگہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین کو غم ہوگا ہی نہیں۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اس دن جو سب سے بڑی پریشانی کا دن ہے، مومنوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بلکہ تفصیل حدیث مبارک میں ہے کہ وہ قیامت کا دن جو ہے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، لیکن مومن کے لیے ایسے ہوگا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت ہے، ایسے گزر جائے گا اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ اور اسی طرح اللہ نے مومنین کے لیے فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم
يحزنون. جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یاد رکھو ہر مومن ولی ہوتا ہے. پھر جیسے ہر مومن سچ بولنے والا ہوتا ہے، لیکن پھر درجات بلند ہوتے ہیں. کہاں اور کا درجہ اور کہاں صدیق اکبر کا درجہ. اسی طرح ہر مومن جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ ولی الذین آمنوا. لیکن پھر اولیاء اللہ کے بھی درجات ہیں، ان کے بھی مقامات ہیں، ایک سے ایک اللہ نے ان کو درجہ دیا. تو ان کے لیے بھی آیا کہ جو اللہ والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے لیے کوئی غم بھی نہیں ہوگا، کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا. تو پھر شرہ مستطیرہ کا کیا معنی؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھی اگر وہ اس دن ایسا شر ہے جو ہر چیز پہ چھا جانے والا ہے، تو مومن کو لیے تو وہ نہیں ہے اس دن وہ ایسا. لیکن مستطیرہ پھر کیسے آ گئی؟ اب پہلے سوال کو دماغ میں رکھے تاکہ پھر ہی جواب سمجھ آئے گا نا. اگر سوال ہی سمجھ نہ آئے تو پھر جواب کیا سمجھ آ سکتا ہے؟ تو اس کے دو جواب. علماء نے فرمایا کہ ایک جو ہے نا کہ بھی جو قیامت کا ہول ہے کہ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائیں گے. اسی طرح فرمایا ہے کہ آسمان پھٹ جائیں گے اور ستارے جھڑ جائیں گے، زمینیں بدل دی جائیں گی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اور وہ ایسے زلزلہ ہوگا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت. ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے. تو وہ یہ کیفیات جو ہیں یہ تو سب کے سامنے ہیں، سب کو نظر آ رہی ہیں، مومنین کو بھی اور کافرین کو بھی. جیسے آسمان پھٹیں گے تو سب کے لیے پھٹیں گے. یعنی اس لحاظ سے کان شرہ مستطیرا، کہ جیسے حدیث مبارک میں ہے کہ میدان محشر میں جب اللہ کی مخلوق کٹھی ہوگی، اولین آخرین، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سب انس و جن سب کٹے. اور پھر شدت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ہر آدمی یعنی اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ بچائے، ورنہ پسینے کے اندر کوئی کمر تک پسینہ، کسی کا گردن تک پسینہ، پسینے میں ڈوبے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سورج جو ہے وہ قریب آ جائے. اب اتنا دور ہے تو کتنی گرمی ہوتی ہے، اور جب قریب آ جائے تو پھر کیا عالم ہوگا. ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کل میل سے مراد یہ ہے، وہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں سرما ڈالنے والے کو میل کہتے ہیں. نہیں، اتنا قریب ہو تو آدمی جل جائے، بچے گا کہاں. مانا یہ ہے کہ ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. اب تو ہزاروں میل کے فاصلے پہ ہے نا. تو اس وقت ساری دنیا پریشان ہوگی اور سارے دوڑ کے اکٹھے ہو کے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. تو آدم علیہ السلام فرمائیں کہ بھئی میں تو شفاعت نہیں کر سکتا، خشیت علی نفسی نفسی نفسی، مجھے تو اپنا ڈر ہے. حالانکہ وہ تو نبی ہے نا، لیکن وہ دل ایسا ہوگا، وہ ہیبت ایسی ہوگی، عظمت ایسی ہوگی کہ سب ڈر رہے. دیکھیں نا دنیا میں بھی بادشاہ اگر کسی وقت غصے میں ہو، جلال میں ہو، تو اس کے جو اپنے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو تو کوئی سزا نہیں ہونی. غصہ تو کسی مجرم پہ ہو رہا ہے،
لیکن اس کی ہیبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اپنے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بھی آج تو بادشاہ بڑے ناراضگی میں ہے، پتہ نہیں کیا کر دیں، اور وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں نا، ان سے کون پوچھنے والا ہے؟ وہ تو یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب اللہ فرمائیں گے کہ یا عیسی ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں کو یہ بات تعلیم دی تھی کہ وہ تجھے بھی اور تیری والدہ کو بھی اللہ کے سوا الہ مانے، معبود مانے؟ تو بعض روایات اسرائیلیہ میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تھر تھر کانپتے رہیں گے اور اس کے بعد جواب دیں گے کہ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، پاک ہے تیری ذات یا اللہ، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں مجھے زیبا ہی نہیں دیتی، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا رسول ہوں، میں خدا تو نہیں۔ نبی اور رسول خدا کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں، یہ تو نہیں کہ وہ خود خدا بن جائیں۔ تو ایک علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ بھئی ایک شر عام جو ہے نا وہ تو سب کو نظر آ رہا ہو اور ہیبت بھی سب کے لیے ہو۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کان شرہ مستطیرا، لیکن اس شدید ہول سے اور عذاب سے بھی جن کو اللہ بچا لے۔ اب دیکھیں آگ جل رہی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے تو وہ آگ ہے نا جی، لیکن سیدنا ابراہیم الخلیل آگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلکہ حضرت ابراہیم الخلیل سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں کون سے اچھے دن گزرے ہیں؟ فرمایا وہ دن جو میں نے آگ کے اندر گزارے تھے۔ فرمایا حضرت آگ کے اندر؟ فرمایا ہاں، ساری دنیا سے میں کٹ گیا تھا، اب صرف اللہ سے تعلق تھا۔ اور وہی اب میں دنیا کی چیزیں کھاتا ہوں، وہاں تو میرے لیے جنت سے کھانے آتے تھے۔ اب میں دنیا کا لباس پہنتا ہوں، وہاں تو میرے لیے لباس بھی جنت سے آیا تھا۔ تو اس لیے میرے لیے تو سب سے افضل اور بہتر اور آرام دہ دن جو تھے وہی تھے۔ اب دیکھو آ گئے لیکن ابراہیم کے لیے گلزار ہے۔ تو شر تو ایسا ہوگا قیامت کا، لیکن جن کو اللہ بچا لیں گے وہ محفوظ ہوں گے۔ اس لیے اس اعتراض کا کوئی محل نہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صفتیں بیان فرماتے ہیں۔ دیکھو نا، میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ علماء قرآن اور حدیث کہتے ہیں کہ اسلام یا دین جو ہے نا، یاد رکھو اس کی تعریف ہی صرف 2 کلمات ہیں، یعنی 2 کلمات کے اندر سارے دین کا خلاصہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک یہ ہے عظمت للخالق و شفقت علی الخلق، کہ خالق کی دل میں عظمت ہو اور اس کی مخلوق پہ شفقت ہو، بس اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ کیوں؟ جب اللہ کی دل میں عظمت ہوگی تو اللہ کا فرما بردار ہوگا، اللہ کے احکام پہ چلنے والا ہوگا، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے رکنے والا ہوگا۔ اور مخلوق میں جب مہربانی ہوگی تو زکوٰۃ بھی دے گا، صدقات بھی دے گا، انفاق بھی کرے گا، خرچ بھی کرے گا، ان کی اعانت بھی کرے گا۔ لیکن دین کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق کی دل میں عظمت آ جائے اور مخلوق پہ شفقت آ جائے۔ اپنی زبان میں حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، اور اللہ کے اولیاء میں سے، جنہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا، ساری زندگی قرآن پڑھایا۔
وہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر احمد علی ٹرین پہ جانے کے لیے آئے اور ٹرین پر قدم رکھ لے اور ٹرین آہستہ آہستہ سرکنے لگے، اتنے میں کوئی آدمی آ جائے اور کہے احمد علی مجھے دین اسلام سمجھا دو، تو اتنی دیر میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ وہ کتنی دیر ہوگی، 1 آدھا منٹ۔ فرمایا اتنی دیر میں بھی دین سمجھایا جا سکتا ہے۔ فرمایا میرے بیٹے دین کیا ہے؟ عبادت خدا کی ہو، اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہو، اور خدمت اللہ کی مخلوق کی ہو، بس یہی دین اسلام۔ فرمایا دین اسلام تو اتنی دیر میں بھی سمجھایا جا سکتا کہ عبادت صرف خدا کی ہو۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، دعا ہے، منت ہے، نظر ہے، نیاز ہے، رکوع ہے، سجود ہے، صرف اللہ کی۔ اور اطاعت حضرت محمد مصطفیٰ کی کہ جو حضور نے حکم دیا سرے تسلیم خم ہے۔ پھر اس میں اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں، بس آپ نے فرما دیا، چونکہ آپ نے جو فرمایا وہ اللہ نے فرمایا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اور فرمایا پھر خدمت اللہ کے مخلوق کی ہو کہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے، اس کے جانوروں پر بھی رحم کرو تو وہ رحم کر دیتا ہے۔ اسی لیے پہلے جو بزرگ تھے نا جی، جو کھانا بچ جاتا تھا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دے، کہیں رکھ آتے تھے، اچھا بھی یہ تو کوئی کبوتر آئیں گے کھا جائیں گے، اور وہ چھوٹے 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 بنا کے کسی بل کے آگے رکھ لیتے تھے، یہ جی چونٹیاں نکلیں گی تو چونٹیاں کھا لیں گی۔ تو ان کو یہ بھی فکر ہوتا تھا کہ بھئی چونٹیاں ہیں، اگر ان کو بھی تو بھوک لگتی ہے نا، پرندے ہیں، تو مخلوق جو ہے اس سے جب آپ کو خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، بس سمجھیں گے آپ پہ اللہ راضی ہو۔ تو اب اللہ نے یہاں ارشاد فرما دیا یوفون بالنذر، یعنی سب سے پہلے اللہ کی عظمت ان کے دل میں، اور اب بتا رہے ہیں کہ ان کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی پیار ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھلاتے ہیں کھانا، عَلَىٰ حُبِّهِ، یاد رکھو اس کا ضمیر بعض علماء فرماتے ہیں کہ طعام کی طرف ہے کہ ان کو خود اس کھانے کی ضرورت بھی ہے، حاجت بھی ہے، لیکن اپنا فکر نہیں کرتے، پھر بھی وہ مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو دے دیتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت۔ اور بعد میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ضمیر اللہ کی طرف ہے کہ اللہ کی محبت میں وہ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہاں 3 کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے بعض علماء نے ایک روایت لکھی ہے، حالانکہ وہ روایت کوئی مستند تو نہیں ہے لیکن بہرحال کتابوں میں ذکر ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے تشریف لے آئے، تو آپ نے حکم دیا حضرت علی کو اور بی بی فاطمہ کو کہ تم اللہ کے نام پر کوئی منت مانو۔ اس لیے یہ روایت ضعیف ہے کہ حضور پاک نے تو خود فرمایا ہے کہ منت ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا یہ جو تم منتیں مانتے ہو یہ کچھ نہیں ہو، جو فیصلہ اللہ تقدیر میں کر چکے ہیں وہ تیری منت سے تبدیل نہیں ہوتا۔ ہم نے فرمایا یہ تو ایسے ہے کہ جیسے بخیل کے گھر سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے، ویسے تو خرچ نہیں کرے گا نا، منت کر کے پھنس گیا ہے۔
بہرحال وہ فرماتی ہیں کہ جی انہوں نے روزہ رکھا، سیدنا علی نے بھی روزہ رکھ لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی روزہ رکھ لیا، سیدنا حسن حسین نے بھی روزہ رکھ لیا، اور ان کی ایک کنیز تھی فضہ اس کا نام تھا، اس نے بھی روزے کی نیت کر، جب گھر والے سارے روزہ رکھ رہے ہیں تو میں بھی ساتھ، اور گھر میں کچھ نہیں ہے کہ بھی شام کو افطار کیسے کریں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایک یہودی تھا شمعون اس کا نام تھا، اس سے جا کے کچھ جو تھے وہ بطور قرض دیے. اور بعض روایات نے بھائی نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، آپ نے اس سے کہا کہ بھئی تم ہمیں کوئی اون وغیرہ کا کام تھا وہ دے دو، تو گھر میں بچے جو ہیں وہ تمہاری اون کو صاف کر کے دے دیں گے، پھر تم مزدوری دے دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس سے 3 سا جو ہے وہ طے کیے گئے، یعنی یوں سمجھ لو 3 کلو، 1 سا 3 کلو کا ہوتا. بہرحال وہ جب جو آ گئے تو گھر میں روٹی بنائی گئی، اور ساری روٹی بنا کے پکا کے سامنے رکھا. ابھی افطار کی انتظار ہے کہ دروازے پہ آواز آئی کہ یا اہل بیت رسول اللہ علی بابک مسکین، کہ اہل بیت رسول اللہ تمہارے دروازے پہ ایک مسکین کھڑا ہے. حضرت علی نے سیدہ کو دیکھا، وہ بھی سمجھ گئی اور سارا کچھ اٹھایا آگے مسکین کو دے دیا، خود افطار پانی اور کھجور سے. دوسرے دن بھی اللہ کی شان ہے کہ جب افطار کا وقت آیا، چونکہ 3 روزوں کی منت مانی تھی، دوسرے دن بھی جب روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، کھانا بنا کے تیار رکھا، دروازے پہ آواز آ گئی یا اہل بیت رسول اللہ علی بابکم الیتیم، تمہارے دروازے پہ ایک یتیم کھڑا ہے. اور یاد رکھو انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو، اور حیوانوں میں مسکین وہ ہوتا ہے جس کی ماں نہ ہو. کیونکہ حیوانوں میں باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، جیسے آج کل تو خیر انسانوں کے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ بھی تو حیوان بن گئے ہیں نا. اصول یہ ہے کہ انسانوں میں یتیم کون کہہ رہے گا جس کا باپ نہیں، ماں چاہے ہے لیکن پھر بھی وہ یتیم. اور حیوانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے ماں نہ ہو. اور یتیم کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ایک صحیح روایت میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم ھکذا، قیامت میں جو بندہ کسی یتیم کی نگرانی کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پڑھاتا ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اسی طرح ایک صحیح روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا خیر بیت المسلمین فیہ یتیم یحسن الیہ، کہ اچھا گھر مسلمانوں کا وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کی خبر گیری کی جاتی ہے، اس کو کپڑے، کھلانا، پلانا سب کچھ دیا جاتا ہے. اور شر بیت المسلمین، اور برا گھر مسلمانوں کا وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کو تکلیف دی جاتی ہے، کبھی وہ تھپڑ مار رہے ہیں، سارے گھر کا کام کرا رہے ہیں، جھاڑو دلا رہے ہیں، بچہ کھچا کھانا پھینک دیتے ہیں، اپنی اولاد کے پرانے کپڑے پھینک دیتے ہیں. تو وہ آپ نے بتایا بہت برا گھر ہے. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یتیم کو کوئی مارتا ہے اور یتیم روتا ہے، اہتز عرش، اللہ کا عرش ہل جاتا. اور اللہ فرماتی ہیں کہ یا ملائکتی، اے میرے فرشتے، یہ کون ہے جس نے میرے اس یتیم کو مارا ہے؟ الذی واریت والدہ فی التراب، جس کے باپ کو میں نے قبر میں چھپایا، وہ یتیم ہے، اس کو مار رہا ہے. من اسکلہ فلہ الجنہ، جو یتیم کو آ کے اس کو چپ کرائے گا، اس سے ہمدردی کرے گا، اس کے لیے میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا.
اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی یتیم کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ میں جتنے بال آتے ہیں اللہ فرماتا ہے اتنی نیکیاں لکھ دو. اس کی وجہ بھی تو ہے نا کہ میرے مدنی بھی تو یتیم تھے. الم یجدک یتیما فآویٰ، حضور پاک بھی یتیم کے، آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے باپ فوت ہو گیا، 6 سال کے ہوئے ماں فوت ہو گئی، 8 سال کے ہوئے دادا فوت ہو گئے. تو اس لیے یتیم کی ہمدردی، تو حضرت علی نے وہ سارا کھانا یتیم کو دے دیا. تیسرے دن میں اسی طرح کا اتفاق ہوا کہ آپ کھانا کے لیے بیٹھے اور ایک آدمی نے آواز دی کہ تب آپ کے دروازے پہ قیدی ہے. آپ نے وہ کھانا اس کو دے دیا. تو وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. لیکن یاد رکھو حضرت علی بھی بڑے سخی تھے، اہل بیت رسول تھے، لیکن یہ آیت ان کے حق میں اتری یہ بات نہیں. کیونکہ قرآن کے لفظ جو ہیں یہاں جمع کا صیغہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کے بعد بھی إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ، جمع کے صیغے ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اگر ہو بھی آیت تو العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اور یاد رکھو اسیر کا معنی بظاہر تو یہ ہوتا ہے قیدی، جیسے کہ حدیث میں اسارا بدر میں جو قید ہوئے. ما کان لنبی ان یکون له اسریٰ، لیکن علماء نے فرمایا کہ قیدی صرف وہ نہیں ہوتا بلکہ جو آدمی قرضے میں جکڑا ہوا ہے وہ بھی قیدی ہے. اور بعض علماء نے فرمایا جیسے اللہ نہ کرے کسی آدمی سے حادثہ ہو گیا، اب دیت بھرنی ہے تو گویا اس پر بھی قید ہے، یہ بھی فک و رقبہ ہے. تو پہلی صفت ان کی کیا تھی کہ وہ اپنے عہد کو پورا کرنے والے، منت کو پورا کرنے والے. اور دوسری صفت کیا آئی کہ وہ مسکین یتیم اسیر کو کھانا کھلانے والے. اور علی حبہ، خود کو کھانا چاہیے، محبوب ہے، ضرورت ہے، لیکن یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے. ایک صحابی جب حضور کی طرف سے مہمان بن کے آیا تو صحابی نے اپنی بیوی سے کہا بھی کھانا تھوڑا ہے، اگر ہم نے کھایا بچوں نے کھایا تو مہمان کو تو کچھ نہیں ملے گا وہاں. اور یہ ضیف رسول اللہ ہے، حضور نے ہمارے گھر میں مہمان بھیجا ہے. تو ایسا کرنا کہ بچوں کو چپ کر کے سلا دو، اور جب کھانے کا وقت آ جائے کھانا میں مہمان کے آگے رکھ دوں تو دیا طریقے سے بجھا دینا، اور تم بھی منہ ہلاتے رہنا اور میں بھی منہ ہلاتا رہوں گا تاکہ مہمان سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، اچھی طرح وہ پیٹ بھر کے کھا لے تاکہ وہ بیچارہ بھوکا نہ رہ جائے. تو ان لوگوں نے خود بھوکے رہے، بچوں کو بھوکا رکھا اور مہمان کو کھلا دیا. صبح کی نماز پر جب آئے تو آپ نے فرمایا ادھر آؤ، اب تم مجھے کس رات کا سناتے ہو کہ میں تمہیں سناؤں؟ ابھی ابھی جبریل خبر دے کے جا رہا. تو اصل خیرات وہی ہوتی ہے کہ بندہ خود حاجت مند ہے لیکن دوسرے کو دیکھا اس کو دے دیا. اور آگے یہ بھی انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ ہم آپ کو کیوں کھلا رہے ہیں؟ خالص اللہ کی رضا. نہ اس میں ریا ہے، نہ دکھلاوا ہے، نہ سمعت ہے، نہ شہرت ہے، اور نہ تم سے کسی بدلے کی ہمیں توقع ہے، اور نہ تم سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا شکر ادا کرو. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء. واللہ اعلم.
اگر کوئی آدمی عمرے کی نیت کرتا ہے، ایک ہے کہ دل میں ارادہ ہے کہ عمرہ کروں گا، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، ایک ہے کہ نہیں باقاعدہ عمرے کی نیت کر لی، احرام باندھ لیا، لبیک پڑھ لیا، اب اگر احرام کھول کے عمرہ نہ کرے اس پر دم بھی ہے اور عمرہ بھی قضا کرے گا۔ داڑھی واجب ہے اور ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ ایک مشت کے برابر داڑھی۔ ایک آدمی ویزے خریدتا ہے اور بیچتا ہے، بالکل حرام ہے۔ کیا یہ منافع ہے؟ دھوکہ دے رہے ہو، منافع لے رہے ہو، کوئی تجارت کی ہے تم نے، کاروبار کیا ہے تم نے، مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہو، 15 میں لے کے 20 میں بیچ رہے ہو، بالکل حرام۔ منڈی کے ذریعے جو پیسہ ملک سے باہر بھیجا جاتا ہے، اگر اگلا ملک مسلمانوں کا ہے اور ہنڈی کے بھیجنے سے نقصان ہوتا ہے تو پھر ناجائز، کیوں؟ وہ پیسہ جو ہے وہ قانونی طریقے سے نہیں جاتا، زر مبادلہ اس کا نہیں ملتا، اور پھر لوگ جو ہیں اس طرح اپنی بلیک منی اور کیا کیا کرتے ہیں تو وہ ناجائز۔ اگر کافر ملکوں سے کوئی معاملہ ہے تو مسلمانوں نے، علماء نے لکھا ان کے لیے کوئی مسئلہ کوئی حرج نہیں۔ اگر عورت کا بیٹا 7 مہینے کا ساتھ ہے، عورت نے احرام کی نیت کر لی ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، کپڑے دھو ڈالے، کپڑے بدل ڈالے، کیا ہے؟ کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا چلو بچہ پیشاب نہ کرے، ویسے کپڑا پلیت ہو جائے تو کیا کرے گی؟ تب بھی تو کپڑے دھوئے گی نا، کپڑا دھو لے، کپڑا بدل لے، کوئی حل نہیں۔ کہتے جی کہ ایک ملک اسلام کا ہے اور ایک ملک کافروں کا ہے، اگر دونوں میں لڑائی ہو تو مسلمان کی مدد کرے، اس میں کوئی شبہ ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن کا دوست ہوتا ہے، مومن کافر کا تو کبھی دوست نہیں ہوتا۔ اصل میں مشکلات میں عزیز یہ ہوتی ہیں کہ بعض ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ کافر گورنمنٹ ہے، ان کا ملازم ہے، فوج میں بھرتی ہے، اب وہ تعمیل نہ کرے تب بھی اس کا کورٹ مارشل ہوگا یا گولی مار دی جائے گی، تعمیل کرے تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہاں ایسی نوکری کرنی نہیں چاہیے، نہ فوج میں جائے نہ کسی پولیس میں جائے، ایسے محکمے میں نہ جائے جس سے مسلمان کو ضرر پہنچانے کا خطرہ ہو۔ اچھا ویسے مسلمان ہے، ٹھیک ہے، بیچارہ ڈر کے مارے کچھ نہیں کرتا، خاموش رہے گھر میں اور مسلمانوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کو فتح دے، اللہ ان کو کامیابی دے۔ اور ویسے یہ فطری بات ہے، یعنی یقین کرو کہ مومن کا بھائی ہے، وہ جس ملک میں بھی رہتا ہو۔ یہ تو معمولی بات ہے نا، ہم جنگ تو بڑی بات ہے، یہ جو آپ کی کرکٹ ہاکی کے کھیل ہوتے ہیں نا، تو جو کافر ملکوں میں مسلمان ہیں وہ رات کو منتیں مانتے ہیں، خیراتیں کرتے ہیں مسلمان جیت جائیں۔ یہ فطری بات ہے، مسلمان کو مسلمان سے خوشی ہوتی ہے، حالانکہ کھیل ہے، کھیل کا کیا ہے۔ عورت پہ یا مرد پہ غسل، جب جنابت ہوگی غسل فرض ہوگا، عورت کو حیض ہوگا، نفاس ہوگا تو غسل فرض ہوگا۔ کہتے جی کہ جب ہم دینی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو دین کا خیال رہتا ہے، پھر بھی جب ختم ہو جاتی ہے تو یہ قدرتی بات ہے اللہ کے بندے۔ جب آدمی، صحابہ نے پوچھا تھا حضور سے کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت تو ہمارا دل ایسے اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور کیفیت ہوتی ہے، لیکن جب گھر جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ آپ نے فرمایا خدا کے بندے ساتھ نہیں رہا ساتھ کبھی ادھر کبھی ادھر، دونوں معاملات بھی تو سنبھالنے ہیں نا۔ اور فرمایا اگر ایک جیسی حالت تمہاری رہے تو آسمان سے فرشتے نہ اتر آئیں زمین پر۔ یہ ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ قرآن کی مجلس کے برکات ہوتے ہیں، دینی مجلسوں کے برکات، پھر آدمی گھر جاتا ہے، معاملات، تجارت، گھر، قصہ کا، تو وہ کیفیت تو نہیں رہتی نا۔ میں نے اپنے بھائی سے 1,00,000 روپے لیا ہے اور میں نے اس کو ایک مکان دیا ہے، اور میں نے کہا جب پیسے لوٹا دوں گا تو مکان واپس لے لوں گا۔ وہ مکان سے نفع نہیں اٹھا سکتا، پھر مکان کا کرایہ مقرر کرے، تیرے قرضے میں کاٹتا جائے۔ اگر کوئی آدمی پیشاب کی بیماری میں مبتلا ہے، نماز میں بھی اس کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ نیچے انڈر ویئر رکھے، کپڑا رکھے یا اپنا پیڈ ویڈ باندھ لے اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ یعنی کیا معنی؟ مغرب کے لیے جو وضو کرے گا وہ عشاء تک کافی ہے، نماز پڑھے، نفل پڑھے، قرآن پڑھے، طواف کرے۔ اب جب عشاء کا وقت آئے گا پھر دوبارہ وضو کرے۔ اگر انسان کو عربی زبان سے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، کیا ترجمے والا قرآن اگر ترجمہ پڑھتا رہے پھر وہ قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا؟ ویسے ٹھیک ہے، فائدہ ہے، لیکن جو قرآن کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی وہ نہیں ملتی، وہ تو اللہ کے کلام پہ ملتی ہیں۔ اگر احرام باندھنے کے بعد احرام مثلا کھل رہا ہے تو ہم دوبارہ گرے لگا سکتے ہیں، ورنہ کیا کریں؟ انہیں خاموش کھڑا رہے، وہ گر جائیں۔ یہ اچھی عقل ہے بھائی، یعنی ایسے سوال کر رہے ہیں اللہ کے بندے، یہ تو کامن سینس ہے بھائی۔ احرام ہے، باندھ سکتے ہو، کھول سکتے ہو، بدل سکتے ہو، دوبارہ باندھ سکتے ہو، کیا ہے؟ اگر ایک انسان نے توبہ کے لیے قسم اٹھایا پھر اس نے غلطی ہو گئی تو بہرحال اس کا کفارہ نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ یہ لوگوں نے غلط بنا رکھا ہے کہ جھوٹی قسم کھا لو پھر کفارہ دے دیں گے۔ جھوٹی قسم تو نعوذ باللہ اللہ کے عذاب کا حقدار بن جاتا ہے یار۔ کفارہ وہاں ہوتا ہے جب غلطی سے ایک آدمی اچھے کام نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھے۔ بھائیوں سے جھگڑا ہو گیا، کہتا ہے جی مجھے اللہ کی قسم ہے بھائی تیرے گھر میں کبھی نہیں آؤں گا۔ اب ایسی قسم کو توڑ دینا چاہیے، کیوں؟ بھائی کے گھر میں جانے کا شریعت کا حکم ہے، صلہ رحمی کرو۔ تو اب کیا کرے؟ ابھی 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ نہیں ہے کہ جھوٹی قسم کھا لے پھر 10 مسکینوں کو کھانا دے، یہ کس نے لکھا ہے؟ بھائی اتنا باریک جو لکھتے ہو میں کیا کروں، آخر میری اینک بھی کام نہ کرے۔ نماز میں اپنی زبان میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنی زبان میں۔ عمرہ کرنے سے پہلے ہم نے غسل جنابت کر لیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد پھر کس غسل کی ضرورت؟ جب کر لیا پھر دوبارہ، یعنی کہتے ہیں پھر غسل جنابت کریں، یعنی تم ناپاک رہے ہو، ناپاکی میں عمرہ کیا ہے تم نے۔ جب تم نے پہلے کر لیا پاک ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ عمرے کا ثواب کن لوگوں کو دے؟ جس کو مرضی آئے دے دو۔ فجر اور عصر کی اذان کے بعد نماز نہ پڑھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ یہاں پر حنابلہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حرم میں ہے، طواف کیا، 2 رکعت پڑھنی ہے تو پڑھ لیں۔ کہتے جی ہم جدہ میں کام کرتے ہیں
اور اکثر لوگ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کی داڑھی بھی نہیں ہوتی، کوشش کریں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ داڑھی منڈانا جو ہے، بار بار منڈانا جو ہے کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرے کا مرتکب فاسق ہو جاتا ہے۔ فاسق کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ اگر پڑھ لی پتہ ہی نہیں لگا تو پھر اللہ قبول کرے گا؟ کبھی جماعت کھڑی آدمی جا کے مل جاتا ہے۔ ہاں، حضرت مولانا امیر محمد صاحب مشہور تھے بجلی گھر کے نام سے، دعا کریں، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مجاہد تھے، بہت بڑے حق گو تھے، ساری زندگی انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، ان کی مغفرت فرمائیں، اور ان کا جو مشن ہے نا اس کو اللہ قیامت تک جاری رکھے۔ وہ اپنے پشتو زبان میں اتنا بڑا خطیب تھا نا، جیسے اردو میں حضرت اللہ شاہ بخاری تھا، اتنا بڑا خطیب رحمت اللہ علیہ۔ اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کسی کا احرام پڑا ہے اور میں نے اٹھا لیا، یہ دیکھو کہ مالک ہے تو اجازت لو، اگر اس نے ویسے پھینک دیا ہے اٹھا سکتے ہو۔ ہم نماز پڑھ رہے تھے، امام نے 3 رکعتیں پڑھی، 1 رکعت بھول گئے، نماز ختم ہونے کے بعد یاد آیا تو پھر 1 رکعت پڑھی اور سجدہ صاف کیا، ٹھیک ہو گئی نماز، آپ کی بھی ان کی بھی۔ کہتے جی کہ اذان کے الفاظ میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہاں افضل ہے، نہ پھر تو کوئی حرج نہیں۔ قرآن مجید میں واقعہ ایلا کا ذکر ہے، جہاں ہے نا وہاں سیاق سواق بھی لکھا ہوا ہے، وہاں پڑھ لینا، معمولی قصہ تو ہے نہیں، بہت بڑا قصہ ہے۔ عام معمول کی حالت میں میاں بیوی نے کئی سالوں سے زوجیت کا حق ہی ادا نہیں کیا، نکاح تو نہیں ٹوٹ جائے گا لیکن قبر اور قیامت میں جوتے کھانے کے لیے تیار رہے۔ نکاح تو رہے گا، نکاح تو ایسی بلا ہے وہ نہیں ٹوٹتا جب تک طلاق نہ دے۔ پھر بیوی رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر تم اس کے حقوق زوجیت ادا نہیں کرتے ہو تو طلاق دو، تاکہ وہ بیچاری کسی دوسری جگہ جا کے شادی کر لے۔ بعض مسلمان ہوتے ہیں اللہ ہدایت دے بس ظلم کرتے ہیں۔ میں حرم کے قریب کام کرتا ہوں، رمضان میں ڈپٹی اتنی سخت ہوتی ہے کہ ہمارا کفیل تراویح کی اجازت نہیں دیتا، بعد میں پڑھ لیں، ساری رات پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ روح کیا ہے اللہ جانتا ہے، مجھے کیا پتا۔ کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، وہ اب واپس نہیں آ سکتی جب تک حلال نہ ہو۔ اگر اس آدمی نے اس کے باوجود بھی بیوی کو رکھا ہوا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، بلکہ ائمہ اربعہ کے نزدیک 3 ہوتی ہے۔ باقی کہتے ہیں ایسے آدمی کے ساتھ کھانا پینا، اگر ہم کھانا پینا کھائیں تو ہماری بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ نہیں ٹوٹتا جناب۔ کھانا پینا تم کافر کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو، ہندو کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا صحابہ نے کافروں کو، قیدیوں کو، جب جنگ بدر کے قیدی تھے، حضور پاک نے فرمایا صحابہ کو بھی ان کا خیال رکھنا۔ صحابہ اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے، وہ تو مشرک بھی تھے اور حضور کے خلاف جنگ لڑنے بھی آئے تھے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔
یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ ہر فتنے سے بچا لے، یا اللہ یہود اور ہنود کی سازشوں سے بچا لے، یا الہ العالمین مسلمانوں کو قتل عام سے بچا لے، یا اللہ مسلمانوں کا خون بے گناہ بہ رہا ہے، اپنی رحمت فرما، عذاب رفع فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم